بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنے سبھی بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو قبیلہ برہم کے سردار مجاج نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ برہم کے لوگ اس زمانے میں مکے کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مجاج بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مجاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا ہے تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور جرہیں وغیرہ خانے کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کنویں کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں ایک کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزا نے بنو برہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزا اور قصی کے سردار کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند ہی رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ دوسری طرف رات بھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا ورہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا ورہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ اس کے بعد اگلی رات کو پھر میں بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور کہنے لگا کہ زمزم کھودو۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے۔ اس بار اس شخص نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ پر ہے۔ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کنواں ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے، کیونکہ اس وقت حارث ہی وہاں پر موجود تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں پر گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور ایک کنواں ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور ایک گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ جب پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن تبھی وہاں پر قریش آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں پر کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ قریشیوں نے کہا تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں پر ہم لوگ ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا بیٹا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ عبد المطلب باز نہیں آئیں گے تو رک گئے۔ آخر کار عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے دیکھیے یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب اللہ کی قسم اے ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم تمہارے شریک ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس کنویں میں شریک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ یہ سن کر قریش نے کہا تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا تم کسی سے بھی فیصلہ کروا لو۔
ان لوگوں نے بنو سعد ابن حجیم کی کہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ ایک کہنا ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی کا نشان نہیں تھا۔ اس میدان میں ان لوگوں کا پانی ختم ہو گیا، سبھی لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جیسے ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب اپنی سواری سے اتر آئے۔ پھر سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور ساتھ ہی اپنے مسکیجے بھر لیے۔ اب ان لوگوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ قریش کی جماعت بھی آگے بڑھی اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، اے تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم جمجم کے بارے میں تم سے کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان علاقے میں بھی سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں جمجم سے بھی سیراب کرے گا۔ اس لیے اب ہم یہاں سے واپس لوٹ چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور جرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھیں۔ اے مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم لوگوں کو انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ جب پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زمین عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طریقے سے انصاف کا فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ یا اللہ، مجھ سے جو بھی پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرما۔